بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک طوطا طوطی کا گزر ایک ویرانے سے ہوا اور ویرانی دیکھ کر طوطی نے طوطے سے کہا، کس قدر ویران گاؤں ہے؟ طوطے نے کہا، لگتا ہے یہاں کسی الو کا گزر ہوا ہے۔ اتفاق کہ جس وقت طوطا طوطی یہ باتیں کر رہے تھے، عین اس وقت ایک الو بھی وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے طوطے اور طوطی کی بات بغور سنی اور وہاں رک کر ان سے مخاطب ہو کر بولا، تم لوگ اس گاؤں میں مسافر لگتے ہو، لہٰذا آج رات تم لوگ میرے مہمان بن جاؤ، میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ الو کی اس محبت بری دعوت سے طوطا طوطی کا جوڑا انکار نہ کر سکا اور انہوں نے الو کی دعوت قبول کر لی۔ رات گزار کر کھانا کھا کر جب انہوں نے رخصت ہونے کی اجازت چاہی تو الو نے طوطی کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ طوطی پریشان ہو کر بولی، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، میں اپنے خاوند کے ساتھ واپس جا رہی ہوں۔ الو یہ سن کر ہنسا اور بولا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم تو میری بیوی ہو۔ اس پہ طوطا طوطی الو پر جھپٹ پڑے اور گرما گرمی شروع ہو گئی۔ دونوں میں جب بحث و تکرار زیادہ بڑھی تو الو نے طوطے کے سامنے ایک تجویز پیش کی۔ کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں، ہم تینوں قاضی کے پاس چلتے ہیں اور اپنا مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کرتے ہیں، قاضی جو فیصلہ کرے وہ ہمیں قبول ہوگا۔ الو کی تجویز پر طوطا اور طوطی مان گئے اور تینوں قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے۔ قاضی نے الو کے دیے ہوئے دلائل کی روشنی میں الو کے حق میں فیصلہ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ طوطا عدالت سے باہر نکلا اور اس بے انصافی پر روتا ہوا چل دیا تو الو نے اسے آواز دی، بھائی اکیلے کہاں جاتے ہو؟ اپنی بیوی کو تو ساتھ لیتے جاؤ۔ طوطے نے حیرانی سے الو کی طرف دیکھا اور بولا، اب کیوں میرے زخموں پر نمک چھڑکتے ہو؟ یہ اب میری بیوی کہاں ہے؟ قاضی نے تو اسے تمہاری بیوی قرار دے دیا ہے۔ الو نے طوطے کی بات سن کر نرمی سے کہا، نہیں دوست، طوطی میری نہیں، تمہاری ہی بیوی ہے۔ طوطا یہ سن کر حیران رہ گیا، بولا، تو جب تم یہ بات جانتے ہو اور تسلیم بھی کر رہے ہو تو پھر طوطی پر تمہارا دعویٰ اور قاضی کے پاس چلنا یہ سب کیوں اور کس لیے تھا؟ الو نے کہا، بات یہ ہے کہ جب تم طوطی سے باتیں کر رہے تھے کہ یہ بستی جس قدر ویران و وحشت زدہ ہے تو تم نے طوطی سے کہا تھا کہ لگتا ہے کہ یہاں سے کسی الو کا گزر ہوا ہے۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ بستیاں الو ویران نہیں کرتے، بلکہ بستیاں تب ویران ہوتی ہیں جب ان کے اندر سے انصاف اٹھ جاتا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑی آبادی والے ملک چائنا میں یہ عقل مندی کی علامت مانا جاتا ہے، لوگ اس کو گھروں میں پالتے ہیں۔ اب جہاں تک انصاف کی بات ہے تو یہ صرف قاضی کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہر کوئی اس معاملے میں جواب دہ ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جس عہدے پر بھی فائز ہوں اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہو جائیں، چاہے ہم کسی بڑے عہدے پر ہوں یا کسی جگہ پر چپڑاسی ہوں۔ ہماری ذمہ داری بھی کسی سے کم نہ ہے۔ جو کام ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے اسے احسن طریقے سے سر انجام دیں، اور یہ اس وقت ممکن ہوگا جب ہمارے اندر احساس ذمہ داری اور وفاداری کا عنصر ہوگا، پھر جا کر کہیں قوم ترقی کرتی ہے۔ اقبال نے سچ ہی کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جسے اپنے حالت آپ بدلنے کا۔ مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے معجون، جن کے عضو خاص میں ہم بستری کے وقت تناؤ نہیں آتا اور انہیں جیون ساتھی کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے لیے نایاب تحفہ ہے۔ اس نسخے کے فوائد زیادہ نہیں لکھتا اور نہ ہی وقت ہے کہ لکھ سکوں۔ یہ نسخہ اپنی تعریف آپ ہے۔ نسخے کے اجزاء: کلونجی 50 گرام، بحر بوٹی 50 عدد، گڑ 50 گرام، مستگی رومی 50 گرام، شہد خالص 500 گرام۔ طریقہ تیاری: ان سب کو آپس میں خوب مکس کر لیں، یہ معجون سا بن جائے گا۔ طریقہ استعمال: صبح اور شام خالی پیٹ آدھے سے 1 چمچ استعمال کریں۔ پیارے دوستو، ہمارا مشن ازدواجی زندگی کو لیس کرنا ہے، اور ازدواجی زندگی میں کیا کیا مسائل درپیش آتے ہیں ان کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے۔
اس کے علاوہ آپ کو ہمارے چینل پر بہترین اقوال، سٹوریز، شاعری، آزمودہ نسخے، ٹوٹکے اور بہت کچھ ملے گا۔ تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔